جی مشائخ. حاضر ابو فرح. جی چلیے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تو ہم لوگ پھر ڈائریکٹ اب نووی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ خواہ پھر اس میں بات طول ہوتی جائے گی تو پھر کیا کہتے ہیں اس میں مختصر ہو جائے گا. جب بات کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تو وہاں سے کنٹینیو کریں گے کتاب التوحید میں. اب ہم لوگ اربعین نووی اٹھا لیتے ہیں یہاں پر. سبق کا بھی اوقات سے شروع کریں گے، یہ بات آپ ذرا کنفرم سے بولیے. ضرور 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 انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ جی الرحمن جی الرحیم. الحمد للہ انشاءاللہ. رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو ہم لوگ اربعون نووی میں 3 حدیثیں اب تک پڑھ چکے تھے. اب چوتھی حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ چوتھی حدیث چلیے کوئی پڑھ دیجئے. پڑھیں گے کوئی بھی. کیا ہے شیخ امیر عبداللہ. عبداللہ بھائی ریڈی یا ابو بکر یا عبداللہ پڑھ رہے ہیں؟ کون پڑھ رہے ہیں؟ کوئی میں باہر ہوں تھوڑا، انشاءاللہ میں سن رہا ہوں. مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں، جیسے بھی آپ کی سہولت. ہاں باہر کیا پڑھو جی، عن ابی عبد الرحمن حدیث الرابع. بکرا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے پڑھیے. ہمارے ابو بکر پڑھ رہے ہیں جی. پڑھو زور سے ہی پڑھو، مشکل نہیں. عن عبد الرحمن عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی مائک دے اللہ دار عنہ. ان کے اس میں. مائک آن ہے نا؟ ہاں ہاں ادھر مائک کا نشان ہے ذرا نیچے لیفٹ سائڈ میں. ویڈیو کے ساتھ بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ہاں اس کے اوپر دباؤ، وہ اوپر اس کے اوپر. ہاں 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 اس کے اوپر دباؤ، وہ جو وائٹ ہے نیچے نیچے وہاں جہاں پہلے تھوڑی دبایا دیر ہے دباؤ. ایک منٹ. پہلے بار ہاں آیا تھوڑی دیر. جی پڑھی. ہاں عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أم سعيد. آپ کے فوالله اس میں ام ہے او ہے؟ ام ہے ٹھیک، ہمارے پاس او ہے. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا چوتھی حدیث ہے۔ امام نووی نے بعض جو اہم احادیث ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ذکر کی ہے۔ جہاں تک اس حدیث میں جو بعض کلمات ہیں، اگر ان کے بعض معنی جو قابل غور ہیں اس کو اگر دیکھنا ہے تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے معنی مطلب کی طرف آگے بڑھیں گے یا اس کے مزید مسائل کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما۔ جمع کیا جاتا ہے، ہماری پیدائش کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے انسان کا آغاز ہوتا ہے، کیسے انسان آگے بڑھتا ہے مرحلہ بمرحلہ، کیسے کیسے ہوتا ہے۔ یہ چیز 1400 سال پہلے جب تک کہ ابھی مشینیں نہیں آئی تھی اس وقت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتلا دیں، گرچہ کہ لوگ ابھی اس کو جانتے نہیں تھے اس وقت تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا، ان میں سے یہ بھی بتلایا کہ اندر انسان کی پیدائش کے کیا مراحل ہیں، کیسے انسان تطور پاتا ہے۔ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما۔ یجمع، یہاں اس لفظ سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک نطفے کی شکل میں پہلے اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ 40 یوما، 40 دن، یہ پہلا مرحلہ ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا، الدم الجامد کہتے ہیں علقہ کو، علقہ کہتے ہیں الدم الجامد، جمع ہوا خون۔ ثم یکون مضغہ، پھر گویا کہ ایک بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتا ہے، مضغہ قطعۃ اللحم، مثل ذلک، یعنی یہ بھی 40 دن۔ تو پورے کتنے ہو گئے؟ 3 بار 40 40 40 40 80 دن، اس کے بعد پھر ایک 40 ملائیں گے تو 120 دن۔ 120 دن کا مطلب ہو گیا 3 4 12، 4 مہینے ہو گئے۔ 30 دن کے اعتبار سے اگر 4 مہینے 120 دن دیکھیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یرسل الیہ الملک، پھر یہاں فرشتہ آتا ہے، فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، فینفخ فیہ الروح، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جائے گی۔ ویؤمر باربع کلمات، پھر یہاں وہ فرشتہ آتا ہے تو ساتھ ساتھ 4 چیزیں لکھ کر جاتا ہے۔ کیا کیا ہیں؟ بکتب رزقہ، بکتب رزقہ یعنی رزق، واجلہ، کب مرے گا یہ، تو جس دن ابھی وہ پیدا ہو رہا ہے اسی دن اس کی موت کی تاریخ، گھنٹہ، وقت، سیکنڈ سب لکھ دیا گیا ہے۔ وعملہ، اس کا عمل بھی لکھ دیا گیا، کیسا یہ عمل کرے گا۔ وشقی او سعید، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ شقاوت اس انسان کی ہے جو جہنم میں جائے، سعادت اس انسان کی ہے جو جنت میں جائے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت کا عمل کرتے رہے گا، اب اس کو جنت میں جانے کے لیے بس اتنا ہی تھوڑا فاصلہ، جس طرح ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے بس اب دونوں کے درمیان ایک گز کا فاصلہ تھا۔ فیسبق علیہ الکتاب، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو مکتوب ہے، جو بات آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہے وہ بات غالب آ جاتی ہے۔ سبقہ کہتے ہیں آگے بڑھ جانا۔ فیعمل بعمل اہل النار، پھر آخری وقت میں یہ انسان جہنم والوں کا کام کرتا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا۔ ہر انسان
کس کا خاتمہ کیسے لکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، پوری طرح جہنم کے عمل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان بھی ایک گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کے اوپر بھی کتاب غالب آتی ہے، یعنی کہ جو اس کا نوشتہ ہے، جو اس کی تقدیر ہے غالب آتی ہے، تو پھر وہ جنت والوں کا عمل کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس حدیث کے اندر کئی چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے زندگی کے مرحلے کیا ہیں، کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ یہ جو مراحل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 40 کہہ کے یہ جو ذکر کیا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو اسید ابن حضیر من حدیث حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے۔ وہ اس حدیث سے تھوڑی زیادتی ہے، زیادتی اس معنی میں کہ کچھ الفاظ کی بھی زیادتی ہے اور کچھ معنی کی بھی زیادتی ہے، لیکن دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ میں حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ہم لوگ جان سکیں۔ حدیث اس طرح ہے، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة، جب نطفے پر کتنے دن 42 دن گزر جاتے ہیں یا 42 راتیں گزر جاتی ہیں، بعث اللہ الیہا ملکا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جو ہم لوگوں نے پہلی حدیث پڑھی اس کے اندر ذکر ہے پورے کتنے 340، مطلب کتنے ہو گئے 120 دن، یعنی پورے 4 مہینے کے بعد فرشتے کے آنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ 42 دن کے بعد ایک فرشتہ آ جاتا ہے، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، یہ فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے، اس کی تصویر بناتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا، اس کی تصویر تخطیط، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں کی شکل اور اس کے آنکھوں کی شکل، جلد، لحم، عظام، یہ ساری چیزوں کی تشکیل یا تصویر کر دیتا ہے۔ ثم قال یا رب اذکر ام انثی، 42 دن کے بعد ہی جب یہ فرشتہ آ کے بیٹھا ہے یا جب یہ فرشتہ آیا ہے اپنے کام پر، تو پوچھ رہا ہے یا رب اذکر ام انثی، اے اللہ یہ بتاؤ کہ یہ جو جنین ہے، یہ جو نومولود جو بچہ پیٹ میں ابھی یہ ہو رہا ہے، اس کو کیا جنس اس کی دینا ہے، اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 42 لیلۃ تک کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کے پیٹ میں کیا بنے گا۔ تو یہ جو چیز الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ جنس معلوم کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہے جب 4 مہینے گزر جائیں۔ 40 دن میں کوئی مشین یہ نہیں بتائے گی، یا 42 دن مان لو اب جب وہاں پر جنس اللہ تعالیٰ طے کر دیا، 43 دن میں کوئی مشین نہیں بتائے گی کہ کیا جنس ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے کا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس وقت تک کسی کو علم نہیں ہے۔ فرشتہ یہاں آ کر پوچھتا ہے یا رب اذکر ام انثی، تو جو فرشتہ اپنا کام اپنے کام پر آیا ہے، لکھنے کے لیے آیا ہے، اس کا ناک نقشہ بنانے کے لیے آیا، اس کو خود نہیں پتا کہ یہ جنس کیا بنے گی، یہاں تک کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اب سب سے پہلے اس فرشتے کو کہتا ہے فیقضی ربک ما شاء، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ لڑکی کا ہونا یا لڑکے کا ہونا، یہ جو فیصلہ ہے یہ من عند اللہ ہے۔ یہ ایک عمومی طور پر یہ جو باتیں سوچی یا کہی جاتی ہیں کہ یہ انسان جو اس میں خاص کر مرد جو ہے قوی ہو تو وہ جنس ذکر ہو جاتی ہے، یا جو ہے عورت کمزور ہو تو اس طرح وہ اس طرف مائل ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں۔ جیسا کچھ یہاں پر حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ
کہ وہ فرشتہ باقاعدہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو کون سی جنس بنانا ہے یا کون سی جنس آپ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فیقضی ربک ما شاء، اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. ویکتب الملک، فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. ثم یقول یا ربی اجل، یہ 42 دن کے بعد بھی جو فرشتہ آ رہا ہے بالکل وہ چیزیں وہ بھی لکھ رہا ہے جو 4 مہینے بعد والا آنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے. ثم یقول یا ربی اجل، اس کا کب تک اس کی زندگی کا وقت مقرر ہے. فیقول ربک ما شاء، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے. ویکتب الملک، فرشتہ اس کو بھی لکھ دیتا ہے. ثم یقول یا ربی رزق، اے اللہ پھر اس کا رزق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ لکھ دیتا ہے. ویکتب الملک ثم یخرج الملک بالصحیفة فی یدہ، پھر فرشتہ یہ صحیفہ اپنے ہاتھ میں لے کر جاتا ہے. فلا یزید علی ما امر ولا ینقص، جو اس نے لکھا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، جو اس کو حکم دیا، وہ آدمی یا وہ فرشتہ وہ کام کر دیا، بس یہ صحیفہ گویا کہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ بات 42 دن یا 42 راتوں کے بعد وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ذکر ہے. اور اب جو ہم لوگ دوسری حدیث یہ ہم لوگوں نے پڑھی یہاں پر، بخاری اور مسلم دونوں نے جو روایت کی ہے، اس کے اندر اور 4 مہینے والے کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک منٹ پہلے بات مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں آپ سے بات سن لیتا ہوں شیخ فضل صاحب. اچھا، 4 مہینے میں دوبارہ آتا ہے یہ فرشتہ، اور اس کے اندر اس کی نفی نہیں کی گئی. اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پھر دوبارہ کوئی آدمی نہیں آئے گا یا دوبارہ کوئی فرشتہ اس کام کے لیے نہیں آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. تو یہی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. پہلا فرشتہ جو آتا ہے اس کو جو حکم دیا گیا وہ کر رہا ہے، وہ چلا جاتا ہے. پھر جو دوسرا فرشتہ آ رہا ہے وہ آ کے وہ اپنا کام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی یہاں پر، جو امام نووی نے ذکر کی ہے، اس میں یہ 4 مہینے کے بعد فرشتے کے آنے کا ذکر ہے. وہاں آ کے فرشتہ روح پھونکتا ہے اور اس کی 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق اور اس کے وفات کا وقت اور اسی طرح اس کا عمل، اور وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ 4 چیزیں پہلی حدیث میں یہ بیان کی گئی. دوسری حدیث میں بس اضافہ یہ ہے کہ فرشتہ 42 دن کے بعد ایک آتا ہے اور وہ نقشہ بنا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جو ہے لکھنے کے لیے وہ پوچھ لیتا ہے کہ اے اللہ اس کو کیا کیا کرنا ہے، اس کی جنس کیا رکھنا ہے، اور اس کا رزق اور اس کی زندگی، اور اس کے بعد اس کا کیا کہتے ہیں ہم، اس کی مدت، پوری زندگی کی مدت اور اس کا رزق، یہ ساری چیزیں وہ فرشتہ پوچھ کے لکھ لیتا ہے. اتنی چیزیں 42 دن کے بعد آنے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. پھر 4 مہینے بعد جو آنے والا وہ بھی 4 باتیں لکھ لیتا ہے. ٹھیک، تو ان دونوں کے اندر اس اعتبار سے کسی قسم کا کوئی تعارض ہی نہیں ہے. 2 بار فرشتوں کا آنا یہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے لیے تعارض کا سبب نہیں بن رہی. جی ٹھیک ہے، شیخ فضل صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ، کچھ وضاحت اس میں مطلوب ہے تو. شیخ آپ کہہ رہے تھے کہ مرد قوی ہو تو لڑکا ہوتا ہے یا عورت قوی ہو تو لڑکی ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے بول رہے تھے. لیکن ایک حدیث عبدالسلام کے نام سے مشہور ہے کہ وہ پوپ تھے، پادری تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے کہ اگر آپ میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ لڑکا لڑکی کیسی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا کہ مرد کا نطفہ غالب آتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے، عورت کی نطفہ غالب آتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جنتیوں کا پہلی غذا کیا ہوں گی، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی دو حوت مچھلی کا، اور تیسرا سوال مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ حدیث ٹکراتی ہے نا شیخ آپ کی بات سے. دیکھیے پھر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب سن کے وہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے آنے سے پہلے. جی جی جی، بہرحال میں اس کو مزید اپنی قوم کے پاس وہ آنے سے پہلے پوچھے تھے میرے بارے میں کیا رائے ہے، تو تم جو ہے نا فلاں ہو فلاں ہو فلاں کے بچے ہو، تم جو بولے. جب جا کے پھر دوبارہ میں اسلام قبول کر لیا بولے تو پھر ان کو گالیاں دینے لگے، تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. یہ حدیث میں ہے، میں
جی سنا پڑا ہوں جی. اچھا خیر، وہ جہاں تک وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں، خیر مجھے ایگزیکٹ وہ روایت تو نہیں پتہ کہ وہ کس روایت میں ہے، لیکن اس کا میں اس کی وضاحت بھی میں پڑھ کے بتاتا ہوں. لیکن جو اس سے پہلے میں ایسے پڑھا تھا سرسری طور پر، میرے ذہن میں یہ ہے کہ شباہت کے تعلق سے وہ سوال ہے کہ بچہ باپ سے مشابہ کب ہوگا، ماں سے مشابہ کب ہوگا. دیکھیے بعض بچے ہوتے ہیں بالکل ماں کی طرح ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں باپ کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ شباہت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ باپ کا نطفہ غالب آ گیا تو شباہت ہو گئی باپ کی طرف ذرا رنگ روپ میں یا ناک نقشے میں چلا جائے گا، یہ ممکن ہے. یا ماں کا نطفہ غالب آ جائے تو ماں کی طرف ہو جائے گا. لیکن اس میں جہاں تک بات ہے جنس کی، تو مجھے یعنی کہ اس وقت کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس میں بات جنس کی گئی ہو. وہ ایسے میں انشاءاللہ اس کو کل دیکھ کے تحقیق کر کے میں مزید اس کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. فی الحال میرے ذہن میں جو بات تھی اس تعلق سے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو اس میں خاص طور پر جو بات جزاک اللہ. کیا کہتے ہیں، اللہ یبارک فیک. اچھا، اس میں جو بات خاص طور پر یہ جو الٹرا ساؤنڈ یا کیا کہتے ہیں 4 مہینے سے پہلے دیکھی جانے والی بات ہے، تو یہاں پر بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیلات، تو وہ لوگ 4 مہینے کے بعد ہی بتائیں گے. وہ لوگ 4 مہینے سے پہلے تو نہیں بتاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا وہ تو تقریباً 42 دن کے بعد ہی، جیسے ابھی ہم لوگوں نے صحیح مسلم کی حدیث حضرت حذیفہ ابن حدیر کی پڑھی ہے. لیکن روح ڈالی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، یہ بالکل واضح بات ہے. 4 مہینے کے بعد ہی بچے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے جان لی. لیکن اب یہ کہنا کہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اب لوگ تو جو ہے بچہ باہر آنے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اس میں رحم مادر میں کیا ہے، یہ کیسا ہے، تعارض ہے. یہ تعارض کسی طرح کا نہیں ہے. اگر واقعی کسی کو بتانا ہے تو وہ 1 مہینے میں بتائے. 1 مہینے میں وہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ اس میں حدیث میں واضح ہوا کہ 42 دن کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی. اور یہ لوگ بھی 4 مہینے کے بعد مشین میں دیکھ کر بتائیں گے. لیکن اگر مشین کے بغیر بھی وہ بتانے کی کوشش کریں گے تو بھی وہ 4 مہینے سے پہلے کچھ نہیں بتا پائیں گے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مشینوں کے آنے سے پہلے بھی بعض اطباء و حکماء ہوتے تھے ماضی قدیم میں، ماضی بعید میں، کہ وہ حرکت دیکھ کر بچے کی وہ بتاتے تھے الٹرا ساؤنڈ سے پہلے کی بات، کہ جنس کون سی ہو سکتی ہے، امکان ظاہر کرتے تھے. تو یہ چیزیں ساری اس وقت جو 4 مہینے کے بعد ہم نے کہا. ابھی جیسے کچھ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ فرشتہ خود اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا جنس بنانا ہے، اللہ آپ کا کیا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں سنائے گا اس وقت تک اس فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا بننے جا رہا ہے. ٹھیک، تو یہ علم الغیب اس وقت تک تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فرشتے کو، تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کے جو علم غیب کی جو محدود چیزیں وہ سورہ لقمان کے آخر میں ذکر کی گئیں، وہاں سے یہ گویا کہ ہٹ گیا. خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فرشتے کو کہ دیکھو اس کو یہ بنانا ہے، اس کو نر بنانا ہے یا اس کو مادہ بنانا ہے، اس کو کون سی جنس دینا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود بتلا کر گویا کہ وہ اپنے اختصاص سے اس کو باہر کر دیا. تو جب وہ فرشتے کو پتہ چل گیا اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جنس میں اس کو بنایا یا اس جنس کی اس کو شکل دی، پھر اس کے بعد وہ پھونک دی گئی. تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا، اس کے بعد ہی یہ دیگر لوگ اس کو سمجھ پائیں، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں. مراحل تطویر جنین کے علاوہ یہاں پر 4 چیزیں لکھی گئی ہیں. ایک تو رزق، دوسرا اجل، کب مریں گے، اور اعمال کیا ہوں گے، اور جنتی ہے یا جہنمی ہے، کہاں جائے گا. یہ شقی اصل میں بدبخت کو کہتے ہیں. بدبخت تو وہی ہے
کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو جہنم میں ہوں گے یہ لوگ بدبخت ہوں گے، جو جنت میں ہیں وہ لوگ خوشبخت ہیں۔ تو یہ خوشبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ سعید کہلائے گا، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ شقی کہلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اچھا، یہ جو 4 چیزیں لکھی گئی ہیں رزق کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اٹل فیصلے کے طور پر رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی پہنچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق اور اپنی اجل کو پورا کر لے۔ تو آدمی کو مرنے سے 2 چیزیں ضرور روکیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نوشتہ ہے کہ اس کی موت کس دن لکھی گئی اسی دن ہوگی۔ دوسری چیز اس کا رزق، یہ بھی جب تک وہ آدمی اپنا رزق پورا نہیں کھا لے گا، اس کو نہیں مل جائے گا، اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ایک انسان کی فکر ہے یا انسان کو یہ چیز پریشان کر رکھتی ہے کہ فلاں آدمی اگر آڑے نہ آتا تو شاید مجھے وہ چیز مل جاتی، فلاں آدمی اگر روڑے نہیں اٹکاتا تو شاید مجھے وہ چیز مل جاتی، یہ ایک وسوسہ ہے بس۔ ورنہ جو چیز آپ کے حق میں لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی چیز کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو دینا ہے اللہ تعالیٰ جو دینا فیصلہ کر دیا اس کو کوئی نہیں روکے گا، اور جس کو نہیں دینا بول کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تو پھر تو کوئی آدمی اس کو دے بھی نہیں سکتا۔ تو یہ رزق کے تعلق سے۔ دوسری چیز اجل کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات طے کر دی ہے کہ اتنے سال جیے گا تو برابر وہ اتنے سال جیے گا اور اس سے پہلے اس کی وفات نہیں ہوگی۔ یہ وعلم انما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں نصیحتیں کی تھیں اس میں یہ بات بھی بتلائی تھی، وعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ دیکھو جو چیز آپ کو پہنچنی تھی وہ پہنچ کر رہے گی، اور جو نہیں پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچے گی۔ فلا تقل لو انی فعلت کذا کان کذا لأن لو فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ دیکھو ایسے مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، میں گاڑی اگر رائٹ میں لیتا تو میری گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی، میں لیفٹ میں لے لیا مار دیا۔ تو یہ لو کہہ کے گویا کہ آدمی جو ہے یہ نہ سوچے کہ میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، وہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں وہ فیصلہ رکھ دیا تھا، ہو گیا۔ تو یہ آدمی کے لو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے اعمال، جو انسان کے اعمال کا ذکر کیا گیا کہ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، یہ آدمی جو ہے جنت کے قریب رہتا ہے، پھر اچانک وہ تقدیر اس کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے تو وہ جہنم میں، جنت اگر وہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا تو وہ جہنمیوں کا عمل کرتے ہوئے بھی آخر میں وہ جنت کے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا تو آخر تک جنت کے اعمال کرتے ہوئے بھی اچانک وہ بالکل تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس پر غالب آتا ہے۔ یہ چیزیں آدمی یہ سوچ کر کہ اب میرے حق میں جو ہے وہی ہونے والا ہے، یہ سوچ کر آدمی یہ نہ کرے کہ خاموش بیٹھ جائے، بلکہ آدمی بالکل عمل کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے آپ نے کہا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنة والنار، کہ دیکھو تم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہو سب کی جنت یا جہنم میں جگہ لکھ دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول ففیم العمل، اگر ایسی بات ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم لوگ بالکل عمل کرو کیونکہ ہر آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لیل کی وہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کے لیے اس کا کام آسان کر دے گا یا اس کو توفیق دے گا۔ اسی طرح جو آدمی بخیلی کرتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ نیک کاموں کو گویا کہ اس کے لیے مشکل کر دیا۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات آخری میں کہی ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، بالکل عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی جس کام کے لیے آسان کیا گیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لیے آسان ہے۔ نیکی کرنا نیکوں کے لیے، نیکی کا کام کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیک کام کو آسان کر دیا، ورنہ جن لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو مشکل کر دیا۔ تو یہ چیز یہ کہ میرے نوشتے پر یا میرے تقدیر پر میں بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤں، خاموش رہ جاؤں، یہ چیز انسان سے مطلوب نہیں، کیونکہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ چیز ہم کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو کل کیا ہونے والا ہے یہ جب نہیں پتہ تو پھر آپ کیسے خاموش بیٹھتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ رزق آپ کا طے کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالانکہ ملے گا اتنا ہی جتنا طے ہے۔ وہاں یہ حجت بنا کر کے میرے نصیب میں جو ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں کرتے۔ انسان کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے تعلق سے بھی کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا اس کے لیے وہ کام کو آسان کرے گا۔ تو یہ چیز خاص طور پہ اس حدیث میں نوٹ کرنے کی ہے، ان 4 اعمال کے تعلق سے اور انسان کے جو مراحل ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں بالخصوص وہ جو 42 دن کے زیادتی کے ساتھ جو حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن حذیفہ۔ چلیے، تو اور 7-8 منٹ ہیں آج کے اس حلقے میں، لیکن اب نئی حدیث شروع کریں گے تو دیر ہو جائے گی، یہاں تک ہم لوگ آج کے درس کو ختم کر لیتے ہیں۔